اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود و نصارہ اور ان کے تاثر لیس حضور کی کثرت ازواج پر تعان کرتے ہیں اور آپ کی شان میں دریدہ دہنی کرتے ہیں۔ جواب اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں دیا ہے، ترجمہ ہے، اور البتہ بے شک ہم نے تجھ سے پہلے پیغمبر بھیجے اور ان کی عورتیں اور اولاد دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ہم نے ان کو عورتیں دی جیسا کہ تجھ کو دی۔ اس کی تفصیل بائبل میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے ہاں 3 بیویاں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان 4 میں سے راحیل کی نسبت لکھا ہے، راحیل خوبصورت اور خوشنما تھی، یعقوب راحیل پر عاشق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت جدعون نبی کی بہت سی بیویاں تھیں جن سے 70 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں بہت سی بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حالت پیری میں ابی ساج و سونمی سے نکاح کیا تاکہ وہ گرم رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بہت عورتیں تھیں۔ چنانچہ اول سالتین میں یوں ہے، اس کی 700 جوراواں بیگمات تھیں اور 300 حرمین، اور اس کی جوروں نے اس کے دل کو پھیرا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان برا ہوا تو اس کی جوراؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا۔ بس ثابت ہوا کہ ایک سے زائد زوجہ کا ہونا نبوت کے منافی نہیں۔ بائبل میں جو پیغمبروں کی نسبت دریدہ دہنی کی گئی ہے ہم اسے غلط سمجھتے ہیں اور پیغمبروں کو معصوم جانتے ہیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنائی گئیں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ اس حدیث کے معنی میں 2 قول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حب ازواج زیادہ موجب ابتلاء و تکلیف اور متضائع بشیرت حضور ادائے رسالت سے غافل ہونے کا اندیشہ ہے، مگر اس کے باوجود حضور اس سے کبھی بھی غافل نہ رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب نساء میں حضور کے لیے مشتق زیادہ اور اجر اعظم ہے، اور دوسرے یہ کہ حب نساء اس واسطے ہوا کہ حضور کے خلوت اپنی زواج کے ساتھ ہوں اور مشرقین جو آپ کے ساحر و شاعر ہونے کی تہمت لگاتے تھے وہ جاتی رہے۔ بس عورتوں کا محبوب بنایا جانا آپ کے حق میں لطف ربانی ہے، غرض بہر صورت یہ حب آپ کے لیے باعث فضیلت ہے۔ اس حدیث کے آخر میں اس امر کی طرف اشارہ ہے تو وہ محبت حضور کے لیے اپنے پروردگار کے ساتھ کمال مناجات سے مانی نہیں، بلکہ حضور باوجود اس محبت کے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے متوجہ ہیں کہ اس کی مناجات میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں اور ما سوا میں آپ کے لیے ٹھنڈک نہیں۔ بس حضور کی محبت حقیقت میں صرف اپنے خالق تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ حب نساء جب حدود عبودیت کے ادا میں مخل نہ ہو بلکہ انتہا لا الہ کے لیے ہو تو وہ استبیل کمال ہے، ورنہ استبیل نقصان ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی فرماتے تھے، رسول اللہ تو جو 4 سے زیادہ ازواج کی اجازت دی گئی، اس میں بھید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بواطن شریعت و ظواہر شریعت اور وہ امور جن کے ذکر سے حیا آتی ہے اور وہ جن کے ذکر سے شرم نہیں آتی ہے سب بتدریج نقل امت تک پہنچا جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شرمیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 4 سے زائد عورتیں جائز کر دیں جو شرع میں سے نقل کریں۔ حضرت افعال آنکھوں دیکھے اور اطوال کانوں سے جن کو حضور مردوں کے سامنے بیان کرنے سے حیا کرتے تھے تاکہ اس طرح نقل شریعت کامل ہو جائے۔ حضور کے ازواج کی تعداد کثیر ہوگی تاکہ اس طرح کے اطوال و افعال کے نقل کرنے والے زیادہ ہو جائیں۔ ازواج مطہرات ہی سے غسل و حیض سواتر وغیرہ کے مسائل معلوم ہوئے۔ یہ کثرت ازواج حضور کی طرف سے معاذ اللہ شہوت کی غرض سے نہ تھی اور نہ آپ وطید و الیاذ باللہ لذت بشری کے لیے پسند فرماتے تھے۔ عورتیں آپ کے لیے صرف اس واسطے محبوب بنائی گئیں تو وہ آپ سے ایسے مسائل نقل کریں جن کے زبان پر لانے سے حضور شرم و حیا کرتے تھے۔ بس آپ بدین وجہ زواج سے محبت رکھتے تھے کہ اس میں شریعت کے ایسے مسائل کے نقل کرنے پر آنت تھی۔ ازواج مطہرات نے وہ مسائل نقل کیے جو کسی اور نے نہیں کیے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کے منام اور حالت خلوت میں جو نبوت کی آیت بیانات دیکھیں اور عبادت میں آپ کا جو اجتہاد دیکھا اور وہ امور دیکھے تھے، ہر ایک عاقل شہادت
دیتا ہے تو وہ صرف پیغمبر میں ہوتے ہیں، اور ازواج مطہرات کے سوا کوئی اور ان کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب ازواج مطہرات سے مروی ہے۔ اسی طرح حضور کی کثرت ازواج سے نفع عظیم حاصل ہوا۔ میرے دل سے تعالیٰ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ اللہ ہم پر اپنے پیارے رسول کے ساتھ ہم پر اپنا فضل پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔